الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. مجاہدوں کی حمیت کے پاسدار ہو تم، مجاہدوں کی حمیت کے پاسدار ہو تم، خدا کا شکر ہے ٹیپو کی یادگار ہو تم. چلو کہ گردش حالات رک نہ جائیں کہیں، چلو کہ گردش حالات رک نہ جائیں کہیں، قدم اٹھاؤ کی تقدیر روزگار ہو تم. لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، اٹھاؤ تیغ کہ معمار نو بہار ہو تم، اٹھاؤ تیغ کہ معمار نو بہار ہو تم. غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی، غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی. شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں. گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے. کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ، اور اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی. ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا. پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. حضرت صدر محترم مشفق و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور حاضرین مجلس، آج کے اس نازک حالات میں مذہب اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے. بڑے بڑے فتنے جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں. قسم قسم کے ایمان سوز، اسلام سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں. مادیت کی لہریں، الحاد و بے دینی کے طوفان اور قوم پرستی کی آندھیاں نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں. مسیلمہ کذاب نئے روپ دھار کر نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے. اسلامی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اسلامی قلعوں میں شگاف اور دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ کا سہارا لے کر عالمی سطح پر بے حیائی اور بدکاری، فحاشی و عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے. افسوس کہ دنیا ان شعلوں میں جل کر خاکستر ہو رہی ہے. بالخصوص امت محمدیہ کا وہ نوجوان جو پہلے فن سپہ گری اور تیغ زنی کا دلدادہ تھا، آج رقص و سرور کے فن میں کمال حاصل کر رہا ہے. وہ نوجوان جو پہلے خطر پسندی اور مہم جوئی کا قائل تھا، اب خیر و عافیت اور عیش و عشرت کی جد و جہد کر رہا ہے. وہ نوجوان جو پہلے سنگلاخ وادیوں کو اپنے قدموں سے روندتا تھا، اب تفریح گاہوں اور پارکوں کے چکر کاٹ رہا ہے. یہی نوجوان جو پہلے سوختہ چٹانوں اور وحشتناک گھاٹیوں میں سو جایا کرتا تھا، اب نرم گرم بستروں، گداز قالینوں اور مخملی لحافوں کا متلاشی. یہی نوجوان کہ پہلے تلواروں کی چمک جس کے دلوں کو مسرور کرتی تھی، اب نرم و نازک ہونٹوں کے تبسم سے اس کی جان میں جان آتی ہے. یہی نوجوان جو پہلے تلواروں، تیروں، خنجروں اور نیزوں سے کھیلنے کا عادی تھا، اب وہ زلفوں سے کھیلنے کا
عادی بن چکا ہے۔ یہی نوجوان کہ پہلے جس کی نگاہوں میں میدان کارزار کا منظر سمایا ہوتا تھا، آج ان نگاہوں میں فلمی تصویروں کے مناظر رقص کر رہے ہیں۔ اسی کا رونا روتے ہوئے اقبال مرحوم نے کہا تھا، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ کچھ نوجوان وہ بھی تھے جن کے ایمان کی پختگی، بلند ہمتی و اعلیٰ کرداری، گوئی و بہادری کی مثالیں خود خالق کائنات بیان کرتا ہے، اور اپنے کلام پاک کلام لا ریب میں ان کا تذکرہ خیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ اپنی خواہشات سے لاپرواہ ہو کر جب جنگ میں پہنچتا ہے تو غسیل الملائکہ کا تغمہ حاصل کرتا ہے۔ ایک نوجوان وہ بھی تھا کہ جوانی کی عمر میں شہر شہر قریہ قریہ فتح کرتے ہوئے جب سندھ پہنچتا ہے تو مغلوب قوم اس سے نفرت کرنے کے بجائے اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتی ہے، مگر افسوس صد افسوس وہ نوجوان جو کبھی بے باکی و شجاعت عفت و عصمت عزم و حوصلے سے عبارت تھا، آج طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت پر فریب۔ الغرض آج کا مسلم نوجوان الحاد و بے دینی کے طوفان بلاخیز میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اے امت محمدیہ کے دھڑکتے دلو، اے قوم کی رگوں کے لہو اور اے اسلام کے سپاہیوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹھو اور اپنے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی، خلوص کی چاشنی، ربانیت کا جلال و جمال، محبت کی تفش اور عزائم میں بلندی پیدا کرو، اور ہاں تمہاری نگاہوں کے سامنے صدیق اکبر کا جلال ایمانی ہو، عمر کی حکمت و دانائی ہو، عثمان کی حیا و پاک دامنی ہو، علی کی فتوحات و پامردی ہو، حمزہ کی شجاعت و بصالت ہو، ابو ذر کا فقر و استغنا ہو، سلمان کا صدق و صفا ہو، ابن مسعود کی معرفت و آگہی ہو، خبیب کا جذبہ شہادت و جانسپاری ہو، بلال کی للہیت و وارفتگی ہو، مصعب کی حکیمانہ دعوتی سرگرمی ہو، اور خاندان یاسر کی صبر و شکیبائی۔ الغرض عمومی طور پر صحابہ کرام کی انقلابی بصیرت افروزی کا جلوہ ہو، تاکہ ایک مثالی مسلمان کی حیثیت سے تمہارا وجود بقائے عالم کا ضامن بن جائے، اور ہاں کر معطر پھر جہاں کو خوشبوئے توحید سے، کر معطر پھر جہاں کو خوشبوئے توحید سے، مست کر کونو مکان کو نغمے جاوید سے۔ قوم کے غیور نوجوانوں، خدا را اس جوانی کو غنیمت جانو، کیونکہ آج جس طاقت پر تمہیں ناز ہے، جس پر تم اتراتے ہو، جس کے تم دلدادہ ہو، وہ کل ختم ہونے والی چیز ہے۔ اعضاء جواب دے جائیں گے، حسن زائل ہو جائے گا، اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ جوانی کی اطاعت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو بندہ اپنی خواہشات کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے، اور جو نوجوان اپنی جوانی کو دین کے لیے تج دیتا ہے، وہ سائے عرش کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیو اے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ امت کے دھڑکتے دلو، خیر اخیر میں اب ایک مرتبہ پھر شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی اس پکار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے اور منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔